بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں جی، بہت ہی انفارچونیٹ ہے اور بہت ہی لیٹسٹ نیوز ہیں۔ یہ اگرچہ اچھی نیوز نہیں ہے، ان کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ لندن سے جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی خبریں ہیں۔ چترول ان کی جاری ہے۔ خواجہ آصف جس کی رسوائی کی دوسری ویڈیو آ چکی ہے۔ پہلی تو آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹرین کے اندر، اب دیکھیں نا، وہاں جا کر جی عام ٹرین میں سفر کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، ٹرین میں یہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، یعنی سیٹ کی بکنگ بھی نہیں کرائی ہوئی کہ ہم وہاں پہ کوئی اپنی ریزرویشن کرا کے جائیں یا وہاں جا کر یہ ٹیکسی یوز کریں، یا یہ جو پیسے انہوں نے بچائے ادھر سے مار دھاڑ کر کے لے گئے ان کی وہاں کے پہ کوئی اپنی گاڑی جو ہے وہ خرید لے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف بیگ اٹھانے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر ذلیل و خوار ہونے کے لیے، کیونکہ دیکھیں نا جی، اب ہوٹل کے اندر، اب وہاں پہ جو لڑکا ان سے ٹرین میں بات کر رہا ہے وہ ان کو ایک خطرے سے آگاہ کر رہا ہے دراصل، کہ جی آپ کو یہاں پہ خطرہ ہے، کہ جی یہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ اس قسم کا ہو سکتا ہے، یہاں سے آپ اپنی فیملی کو لے کر یہ چلے جائیں، تو اس کو یہ ایک غلط رنگ دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، کسی کو خطرے سے آگاہ کرنا کہ جہاں آپ کے ساتھ کچھ خطرناک ہو سکتا ہے، آپ اپنے آپ کو یہاں سے سیو کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، جبکہ یہ جو ہیں یہ اس کو اپنی انسلٹ سمجھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک وہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں جو ہے وہ کچھ اس قسم کے سلوگنز لوگ لگا رہے ہیں، چور چور چور۔ اب ان کو کیا ہے بھئی، دیکھیں اگر کوئی کسی کو جاتے جاتے کوئی چور چور کے نعرے لگاتا ہے تو لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، انہوں نے دیکھنا چاہیے کہ ادھر ادھر کے کون چور ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں کہا ہے، او بھئی کس نے آپ کو کہا ہے؟ نہ انہوں نے کسی کا نام لیا ہے۔ جتنی ویڈیو سامنے آئی ہے میں دیکھتا ہوں، اگر فوٹیج کہیں سے ملتا ہے تو میں وہ چلا بھی دوں گا ہلکا سا، لیکن اگر نہ بھی چلائیں تو سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں آپ اس کو ضرور دیکھ لیں گے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں نا جی، اب نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ بد اخلاقی ہو رہی ہے، ہمیں بد اخلاقی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ او بھئی یہ کون سی اخلاقیات تھیں؟ آپ کی حکومت آئی، ناجائز طریقے سے آپ نے حکومت لی، عمران خان کی حکومت آپ نے ناجائز طریقے سے گرائی، اور پھر آپ نے پرچیاں بنوائیں فارم 47 کی، اس کے اوپر آپ حکومت میں آئے، پرپوزر سیکنڈر کو آپ نے اٹھوایا، اداروں کا آپ نے ریاست کی جو طاقت تھی اس کا بیجا استعمال کیا اور ان کو رشوتیں دی۔ رشوتیں کیسے دیں؟ کہ اداروں کو مینج کر کے، بیوروکریسی کو، ججز کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو ترقیاں دے کر، ان کی تنخواہیں بڑھا کر، ان کی مرات بڑھا کر، اور ان کو ایکسٹینشنیں دے کر، اور ان کو عہدے دے کر، اس کو اٹھایا فلانے ادارے میں ڈیپوٹیشن پہ لگا دیا، اس کو اٹھایا فلانے ادارے میں ڈیپوٹیشن پہ لگا دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قانون کی نظر میں یہ سب رشوت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ کر کے، اور پھر آج بھی جس طرح چودھری اعجاز منڈی بہاؤالدین، ان کی جائیدادوں کو، کھڑی تیار فصلوں کو آپ نے تباہ کر دیا، گھر کو ان کے شیشے توڑ دیے اور سارا کچھ توڑ دیا، 100 سالہ ماں ان کی، اس کو دھکے مارے گئے، علامہ اقبال کی فیملی کو دھکے مارے گئے، ان کی بہو کو دھکے مارے گئے، اور جو بچے ہیں، نو مولود بچے، چند ماہ کے بچے، ان کو گھسیٹا گیا، عورتوں کو ننگا کیا گیا، اور سب کچھ سے بڑھ کر میاں بیوی کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے، ویڈیوز بنائی گئیں، اور پھر ان کے جوان بچوں کو دکھائی گئیں، بھیجی گئیں، اور پھر لوگوں کے جسموں کو جو ہے وہ پلاس سے اور پتہ نہیں کس چیز سے نوچ کے ان کے بچوں کی تصویریں ان کے والدین کو دکھائی گئی، بچوں کے سامنے والدین کو ننگا کیا گیا، والدین کے سامنے بچوں کو ننگا کیا گیا۔ اب آپ کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ آپ کسی کو اخلاقیات کا جو ہے نا وہ درس دیں۔ اب وہاں لوگ آپ سے کیا پوچھتے ہیں؟ وہ آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا کیا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا؟ بھئی آپ نے نہیں کیا تو آپ بتائیں، ثابت کریں کہ نہیں کیا۔ کسی نے آپ کو نہ مارا ہے، نہ کسی نے آپ کو جو ہے وہ کوئی زد و کوب کیا ہے، صرف وہ سوال کرتے ہیں۔
آپ ان کے سوال کا جواب نہیں دیتا، منہ پر آپ نے چھکے چڑھائے ہوئے ہیں، اور آپ کو جو پرچی دی جاتی ہے اس سے آگے پیچھے آپ جا نہیں سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آلدو بیرون ملک، اندرون ملک، جہاں کہیں بھی کوئی کسی کی عزت کو ہاتھ ڈالتا ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا تقدس ہونا چاہیے، لیکن یہ میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں، اخلاقی طور پر کسی کے ساتھ گراوٹ کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ بجائے ان کو غصہ کرنے کے، ان کو اپنے کرتوت ٹھیک کرنے چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، عوام کے اندر اپنی جگہ بنانی چاہیے، ان کے دلوں کو جو ہے وہ ان میں گھر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ غصہ کرتے ہیں، یہ پھر ان کے گھروں پہ اوپر تشدد کرتے ہیں، کبھی پاسپورٹ کینسل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی آئی ڈی کارڈ کینسل